بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان۔ جس طرح کہ یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، ہم ایک یا دو آیت پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم 229 نمبر آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح کہ پیچھے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ لوگ پہلے ایلا کرتے تھے عورتوں کو، عورت سے شادی کر لینا، پھر قسم اٹھا لینی، کچھ ناراضگی ہوئی اور ان سے علیحدگی اختیار کر لینی، اور وہ گھر کے سارے کام کاج کرے، خاوند کی خدمت بھی کرے، لیکن میاں بیوی والے تعلقات ان سے نہیں رکھتے تھے۔ تو رب العزت نے یہ سوال آیا اور لوگ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو فرمایا 4 ماہ سے زیادہ تم ایلا یعنی قسم جو تم نے اٹھائی ہے وہ تم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے اس طرح کام کرنا تو پھر وہ تم نے پھر اگر ارادہ کر لیا ہے طلاق کا تو اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تمہاری نیت میں کیا قصور ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا گیا اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ایک دفعہ ہو گئی، تو اس عورت کو کیا کرنا ہے؟ اس نے 3 حیض تک، 3 قروء تک، 3 مہینے تک کیا وہ انتظار کرے گی، اور جو اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اگر ڈالی ہے اس کے رحم میں ہے تو اس کو چھپائے گی نہیں، اگر وہ ایمان والی ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہے، اور خاوند کو اس 3 ماہ کے اندر واپس رجوع کرنے کا اس کو حق ہے۔ لیکن ایک دفعہ طلاق ہو گئی ہے، پھر اس نے واپس اگر اس کو کر لیا ہے اور اس کی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور خاتون کو بھی ہو گیا ہے، اس خاوند کو بھی ہو گیا ہے، تو وہ اس کو زیادہ حق ہے اگر اس کا ارادہ اصلاح کا ہو، نیک نشتی کا ہو، بد نشتی کا نہ ہو۔ تو اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الطلاق مرتان یعنی طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق ہے، تو اس میں کیا کرنا کیا ہے؟ یا پھر یہی بات جو پیچھے بھی گزری ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا تو اس کو اچھے طریقے سے، جو اس طرح رواج ہے، جس طرح شریعت کہتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس طریقے سے وہ پورے حق بھی ادا کرے گا، نیک نشتی سے اس کو واپس روک لے گا۔ اگر اس نے چھوڑنا بھی ہے اور اس کو کیا کرے گا؟ احسان یعنی مزید بڑھا چڑھا کر اس کو وہ دے گا، احسان کے ذریعے۔ احسان ہوتا ہے جو اتنا حق سے بھی زیادہ دے دینا۔ اب اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان سا یہ مسئلہ ہے، لیکن اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص ہے تو اس نے اس کے گھر میں، یہ اگرچہ اللہ رب العزت کو یہ سب سے مبغوض ترین عمل ہے، اور اگر وہ مجبور ہو جائے شخص تو وہ پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ یہ کرنے کا اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ پھر بھی کرے گا تو اللہ کے ہاں جس طرح کہ اس نے منتیں کر اور اس سے گزارش کر اللہ کے نام پر یہ رشتہ قائم کیا تھا، اسی طریقے سے وہ فوری طور پر یکدم اس کو، یا فوری طور پہ ایک کال کے اوپر، ایک میسج کے اوپر اس کو الگ کر دینا، وہ ہو تو جائے گی لیکن مبغوض ترین اور یہ بدترین عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی طریقہ بتایا ہے، کہا کہ جس کو اگر طلاق تم نے دی ہے وہ 3 قروء، 3 حیض تک، جو 228 نمبر جو آیت ہے اس میں جو گزرا ہے اس میں بتایا گیا 3 قروء تک وہ اس کے گھر میں رہے گی، وہیں رہے گی، اور وہ کیا کرے گا؟ یعنی 3 حیض تک وہ اس دوران انسان کو خوف خدا بھی جاتا ہے، کہتا ہے اس کو اللہ کے دیے ہوئے جو اس نے عہد و پیمان کیے ہیں، جو اس نے وعدے کیے ہیں، دونوں کے دلوں میں نرمی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر وہ شخص اس سے 3 ماہ تک، وہ 3 حیض تک وہ اس کو روک کے رکھے گا، وہ ادھر ہی رہی ہوئے، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، اس کو روک لینا ہے اچھے طریقے سے۔ اگر 3 ماہ میں رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طلاق ایک دفعہ ہو گئی ہے، اور وہ اگر وہ 3 ماہ گزر جاتے ہیں، پھر بے شک سال گزر جائے، 2 سال گزریں، وہ عورت بھی آزاد ہے، وہ مرد بھی آزاد ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے۔
طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر اس کو دوبارہ طلاق دینے کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس نے طلاق دے دی ہے، 3 ماہ بھی گزر گئے ہیں، عورت کہیں اس سے شادی کر سکتی ہے، اس کو مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ بے شک وہ 1 دفعہ 2 یا 4 دفعہ بھی کہہ لیتا ہے، لیکن وہ ایک ہی 3 مکروہ تو نہیں گزرے، 3 حیض تو نہیں گزرے۔ جب 3 اس دوران اس نے واپس بھی نہیں لیا اور وہ خاتون کہیں جا کر شادی بھی کر سکتی ہے، اس کو جس کو ابھی تمہارے نکاح میں نہیں ہے وہ، اس کو دوبارہ طلاق دینے کی ضرورت تو نہیں۔ یہ سمجھ میں سے باہر بات ہے۔ اگر ان کا ارادہ بن جاتا ہے واپس لوٹنے کا، بھئی ہم آپ اس بندھن کو، جس کو اللہ کے نام پر، اللہ اس کے اوپر نگران ہے، اللہ پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اگر تم نے اس نباہ کو، اللہ کے دیے ہوئے بات کو واپس لے لیا ہے اس 3 ماہ کے اندر یا بعد میں اگر کیا، تو پھر نیا نکاح ہوگا اور نیا مہر ہوگا۔ تو وہ واپس اگر آ جاتے ہیں تو پھر پہلے وہ 1 طلاق ہوگی، پھر دوبارہ ان میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انبن ہو گئی ہے یا مسئلہ ہو گیا ہے، تو پھر اس نے طلاق دے دی ہے، پھر 3 قروء یا 3 ماہ یا 3 حیض تک وہ ادھر رہے گی۔ اگر وہ واپس نہیں لوٹاتا تو پھر وہ مطلب وہ عورت کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس نے نہیں کیا تو وہ گزرنے کے بعد اگر اس 3 ماہ کے اندر واپس لے لیا تو پھر نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بعد میں چلی جاتی ہے، یعنی 3 ماہ گزر جاتے ہیں، تو پھر بھی کتنا مرضی عرصہ گزر جائے، پھر ان کا ارادہ بن گیا بھائی وہ اس میں پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر یہ 2 مرتبہ طلاق ہوئی، طلاق مرتان ہو گیا، اب پھر انہوں نے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ہو گئی، اگر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح انہوں نے نکاح کر لیا ہے یا واپس اس نے روک لیا اس کو، تو وہ پھر اگر اس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ طلاق دیتا ہے، پھر اس میں رجوع نہیں ہوگا۔ آگے قرآن پاک میں یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں کہہ رہا، وہ بات ابھی واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں بات بتا رہے ہیں، تم نے معروف طریقے سے، بدنیتی سے، پیچھے کہا ہے اگر اس کا کہ دل میں ارادہ اصلاح ہو، ذالک ان ارادوا اصلاحا، پھر اگر اس میں ارادہ بدنیتی پر نہیں، اصلاح کا ارادہ ہے، نیک نیتی کا ارادہ ہے، تو پھر وہ اس کو روک لے گا، ٹھیک ہے۔ اور تسریحم بإحسان، اگر چھوڑنا ہی ہے، طلاق دینی ہی ہے، اس کو واپس نہیں لوٹانا، احسان یعنی جو اس نے اس کے ساتھ جو عہد و پیمان کیے ہیں، جو کمٹمنٹ کی ہے، میں تمہیں یہ چیز بھی دوں گا، یہ چیز بھی ہے، اللہ کے نام پر اللہ کو گواہ بنا کر ساری باتیں کہی ہیں، تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے، پھر وہ یہ بات کرے گا۔ لیکن یہ بات بتا رہی 1 دفعہ بھی اس نے طلاق دی اور 3 ماہ کے اندر لٹا لیا، یا 3 ماہ کے بعد پھر اس نے دوبارہ نکاح کر لیا، وہ 1 طلاق ہوگی۔ پھر دوسری دفعہ، پھر اگر جب تیسری دفعہ کرے گا تو وہ واپس نہیں ہوگا۔ یہ بات آگے جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے بات بالکل واضح اور سامنے آ جائے گی۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری دفعہ تم جو جب طلاق دو گے تو پھر وہ واپس نہیں لٹا سکتے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تسریحٌ بِإِحْسَان، احسان کیا ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارے ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، تم نے کچھ بھی، جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں تم کوئی چیز بھی، شیئن کچھ بھی تم نہیں لے سکتے، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم لو جو تم نے ان کو دیا ہوا ہے، جو تم نے ان سے عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر آتا ہے، اگر تم نے یعنی تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے، خاتون کو یعنی بدلنے کا ارادہ کر لیا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اگر تم نے کسی کو دیا ہے قنطاراً، خزانے کے خزانے تم نے دیے ہیں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ حساب کتاب کرنا بیٹھ جاتے ہیں، وہ چاہت بیٹھ جاتے ہیں، اتنے میں نے تم کو اتنے جوڑے دیے، فلاں چیز دی، فلاں کچھ دیا، یہ کوئی وہ نہیں لے سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، تمہیں یہ چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات آگے سمجھا رہے ہیں، کیف تاخذونہ، اگر تم لوگے اس میں سے اور اس کے اوپر بہتان باندھو گے
اور تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے. کیف تاخذونہ وقد افضا بعضکم الی بعض، تم نے ایک وقت گزارا ہے، تم نے ایک فاخذنا منکم میثاقا غلیظا، تم نے پختہ پیمان پکا وعدہ کیا ہوا ہے یہ عہد کو، اس بندھن کو نہ توڑنے کا اللہ کے ساتھ. اللہ اوپر نگران ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے. اور تمہیں جو کچھ بھی دیا ہو ضروری مہر نہیں ہے، جو کچھ دیا ہو، جو ان کے نام کمٹمنٹ کی ہو، میں تمہیں گھر دوں گا، تمہیں فلان چیز دوں گا، تمہارے لیے فلان پلاٹ کر دوں گا، تمہیں وہ کچھ زیورات دیے ہیں جو ان کے ہدیہ میں، جو اس کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے تم نے دیا ہوا ہے یا ویسے دیا ہوا ہے، تو اس میں سے تم کچھ بھی نہیں لوگے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے نہیں حلال، اگر تم لوگے تو حرام لوگے. دوسرا حدیث میں بھی آتا ہے جو شخص کسی شخص کو بھی، یہ تو گھر کی بات ہے، کسی کو ہدیہ دیتا ہے، اس کو کسی کو ہبا کرتا ہے، کوئی چیز گھر کرتا ہے اور پلاٹ کرتا ہے، کوئی چیز اس کو دے دیتا ہے، اگر واپس لیتا ہے تو وہ اس کتے کی مانند ہے، جس طرح وہ کتا قے کر پھر اپنی قے کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے. جو لوگ اس طرح واپس چیز لے لیتے ہیں وہ اس حدیث کو بھی یاد رکھیں، اس آیات کو بھی یاد رکھیں اور دین میں رکھیں. اگر انہوں نے ایسا کیا ہو تو وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ قے، کتے والی جو قے اس نے کی ہوئی ہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر وہ چاٹ رہے ہیں جو انہوں نے ان چیزوں سے واپس لیے ہیں جس کا وعدہ کیا تھا اللہ کو گواہ بنا کر. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے نہیں حلال، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم ان سے لو، مما، اس میں سے، ما آتیتمون، جو بھی تم نے ان کو دیا، شیئن، کچھ بھی، إِلَّا أَن يَخَافَا، سوائے اس کے کہ تم ڈر ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہیں رکھ سکو گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو ڈر ہو، اگر خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم یعنی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما، نہیں ان پر گناہ، فیما مفتدت بھی، جو اس عورت نے اس بندے سے لیا ہے، تو پھر وہ اس سے کمٹمنٹ کر کے یا عدالت کو لے جا کر وہ اگر کھلا لیتی ہے تو پھر وہ اس کو واپس کر کے اس کو راضی کر کے یا پھر عدالت کے ذریعے وہ اس کو واپس دے دیتی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، تم اس سے حدوں سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، یہی ہیں لوگ اصلی ظالم. اولئک هم الظالمون، جو حد تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. کیوں؟ یہ معاشرے کو بنیاد، انسانی نسل کی جو بقا ہے یہ کہ معاشرتی بنیاد ہے. اگر اس تم نے بد نیتی سے جو بھی تم نے کام کیا، اور یہ جو پہلے لوگ تھے وہ لوگ تھے مشرکین عرب جو تھے، وہ پہلے عورت کو طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر انہوں نے تماشا بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی کہ تم نے 2 دفعہ اس طرح اگر تم سے ہو جائے، وہ بھی ایسے سے مطلب ہے اتفاقاً ہو جائے. اگر تیسری دفعہ تم نے یہ کر لیا تو پھر تم یہ کام نہیں کر سکتے، پھر اس کو لوٹا نہیں سکتے، الا کہ وہ کسی اور جگہ پہ وہ شادی کر سکتی ہے، تم اس میں یہ رکاوٹ نہیں بن سکتے. یہ 229 نمبر آیت کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی. جب آدمی خود بھی پڑھے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو خود بخود یہ ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. میں اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ اگر چاہے تو خود پڑھیں، اچھے طریقے سے سوچیں، غور و فکر کریں تو بات اس طرح واضح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو قائم رکھنا ہے. اس طرح رشتہ لینے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے، اس طرح فوری طلاق نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ٹائم رکھا ہوئے بندے کو سوچنے کا، سمجھنے کا، گھر کو بسانے کا، اولاد کو چلانے کا، اور ان کے حقوق کو، ہر ایک بات رب العزت نے ہمیں بتائی ہے. اب میں پڑھتا ہوں اس آیت کو. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ولا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے اگر دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو اور ترہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔